اب حالات ایسے ہیں، شیطانیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے، ہمیں اپنا بنانے کے لیے، لیکن ہم لوگ ہی اتنی بد نصیب ہیں، یہی کہنا چاہیے کہ ہم اثر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میرے ساتھ اس وقت جوائن ہوئے ہو، جو بھی امید ہے، جو بھی اپنی سوچ ہے وہ آپ ٹھیک ہے نا۔ اب میرے ساتھ جوائن ہوئے ہو، میں نے یہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ بہانہ بنا ہوا ہے تو آپ میرے ساتھ جوائن ہو رہے ہو۔ اب آپ جو کچھ بھی کرو یا میں آپ کو جو کچھ بھی بتاؤں، بہانہ ہوگا، اس بہانے کا مجھے کتنا ملے گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ بے شک عمل کرو نہ کرو وہ الگ بات ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ صرف وہی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے، کیا ہمارے جو میسیج وغیرہ آتے ہیں گروپوں میں، جیسے ہوں آپ آگے فارورڈ کرتے، آپ کو اندرونی طور پر، اب میں اس طرح آپ کو بتاؤں، انٹرنل آپ میں اتنی چینج آ جاتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور ہمارے لیے حکم ہے، یہ ہے کہ انسانیت کو بچاؤ، یہی ہے نا۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف اپنی میں پڑے رہو، عبادت کرو، روزے رکھو، ریاضت کرو، اس کا جو ہمیں بتایا گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 10 حصے میں سے صرف ایک حصہ عبادت کا، 9 حصے سچ بولنا اور حلال کمانا، بے شک۔ اور ان 10 حصوں کے میں جو اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، ان 10 حصوں کو 100 حصوں میں بھی اگر تبدیل کریں وہ بھی کم ہے، صرف کسی ایک کو راہ راست کے لیے بتانا، صحیح کیونکہ اس کا جہاں تک عمل کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی واضح فرما دیا کہ انہیں ہدایت دینا نہ دینا میری مرضی ہے، تمہاری نہیں ہے، بے شک تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، صرف اختیار نے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم آگے تبلیغ کرو، انہیں بتاؤ، جو آگ کی طرف جا رہے ہیں انہیں صرف تمہیں دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ آگ کی طرف جا رہے ہو، بلکہ پانی کی طرف جو ہے نا یہ رستہ جاتا ہے، ہمارا صرف یہی معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آگے وہ خود اس نے اپنی اپنا ذمہ داری جو ہے نا اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یہی چیز ہے۔ آپ اگر صرف یہی کچھ کرو، ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اسی وقت بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو جائیں، اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے اسے جج کرو، اس سے پہلے بھی جج کرو، اس کے بعد ابھی اسی وقت بھی اگر آپ کے پاس کچھ دوست جو کانٹیکٹ یا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ کوئی ایک ویڈیو یا کوئی ایک میسج اپلوڈ کرو، کرتے ہوئے بھی خود کو محسوس کرو کہ آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی چیک کرو۔ میں تو یہی کہتا ہوں دوستوں کو، کیونکہ آج کل سائنٹیفک دور ہے اور ہمارے ذہن جو ہے نا سوائے سائنس کے کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے دوستوں کو کہتا ہوں جو بھی میرے ساتھ شریک ہوتا ہے سے پہلے سے ہی بتاتا ہوں کہ آپ جو بھی سٹیپ اٹھاؤ اس سے پہلے چیک کرو، اگر آپ کو کوئی چینج محسوس ہوتا ہے، کوئی اللہ کی طرف رغبت محسوس ہوتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اور ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، نہیں ہوتی تو ایسے آپ ہمارے ساتھ جو نہ تو بے شک بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ملتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امید نہ رکھو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جسے جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے، جس وقت ملنا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں نہیں مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اب میں دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، اگر میرے پاس میں ہو تو
میں آپ کو پتہ ہے انسان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کسی وقت بھی بیٹھ کے ہی پتہ نہیں کتنی لوگوں کو اپنے اثر میں ڈال کر اپنے آگے جو ہے نا بٹھا لوں. انسان تو ہے ہی شروع سے لالچی نا، کہ میری مانی جائے. باوضو تو ہوں گے آپ سبھی کیا کہتے ہیں بالکل نماز عشاء پڑھ کے بس آئے وہ بس بیٹھ گئے وہاں پہ. یہ دیکھیں آپ، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ جی ہاں، انگوٹھا اور یہ شہادت والی انگلی پہلے والی یہ آپس میں اس طرح ملا لو جی، انگلی کو ایسے انگوٹھے کے ساتھ رگڑنا چاہیے جی. اب ہاتھ کہیں بھی ہو یہ رگڑتے رہو. اب اس کا آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ رگڑنے کا عمل جو ہے نا یہ سیدھا دل سے کراس کرے گا. خون تو جائے گا نا، سرکل جو کرے گا جی بے شک. اس کا یہی ہے کہ آپ کنسیپٹ یہ رکھو کہ میں اپنے دل پر اس میں ذات یعنی اللہ دیکھتا ہوں، اسی طرح چلاتے رہو اور زبان سے درود پاک پڑھتے. یہ دو کام سوتے وقت تک ابھی کرتے رہو، ابھی بھی بیٹھے ہو تو پتہ چلتا. پھر اس کا کمپلیٹ جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے چلتے پھر ساتھ میں درود پاک پڑھتے ہیں. ہاتھ نکما ہو تو انگلی اسی طرح چلتی رہے، اگر ہاتھ کام میں ہو تو زبان چلتی رہے، درود پاک پڑھتی رہے. دوسرا 24 گھنٹے باوضو رہنا ہے جیسے وضو ٹوٹے نہ. اس حوالے سے آپ کو شاید ہو سکتا ہے یہاں یہ ذہن میں رکھ لینا کہ آپ نے پھر ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ شیطان کے گروہ میں جانا چاہتے ہو یا رحمان کے گروہ میں. اور سے یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان یہی سمجھتا ہے بھی ٹھیک ہے چھوڑ. یہاں پہ ہمیں وضو کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن وضو کی اہمیت یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو شیطان وضو کو توڑتا ہے. ہمارے ہاتھ کیوں نہیں روک جاتے، زبان کیوں نہیں روک جاتے؟ زبان سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، زبان روک دیں. ہاتھ سے اللہ اللہ لکھ رہے ہیں، ہاتھ روک جائے. وضو کیوں توڑ دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے روح ہوئی ہے. جب وضو نہیں ہوگا تو سب کچھ بیکار ہے. اور یہ اٹیک کرتا ہے جس پر بھی کرتا ہے، بعض کا شروع سے کرتا ہے، بعض کا تیسرے دن سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے 2-3 دن. اس میں جو کامیاب ہو جائے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ویسے تو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس سٹیپ پہ پھر جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر ریلیف مل جاتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. تیسرا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسجد جا کر نماز کے جوتے سیدھے کر. اب اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. پہلے تو پاپردہ طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مسجد میں جا کر نماز کے جوتے سیدھے کریں، اور وہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کو جوتے کا ہوتا ہے، آپ نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح پھیر کے الٹی طرف کر کے رکھنا ہے، بھی نماز باہر نکلے تو پہن کے چلے جائیں. اس میں دوسرا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے آپ کو زیادہ آگے لے جانا ہے تو پھر وہیں جہاں بھی ہو آپ، مریض ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے جوتے. اس سے پھر یہ لوگ باتیں بنائیں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسرا جو ہے نا یہی ہے. چوتھا ہے جھوٹ نہیں بولنا. آپ کو پتہ ہے جھوٹ بنیاد ہے ہر فساد کی. پانچویں سر بھی ننگا نہیں رکھنا. سر پر پہننے کے لیے آپ اپنے علم کے مطابق، اپنے ایج کے مطابق، اپنے سوسائٹی کے مطابق جو چاہو پہن سکتے ہو. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، لیکن سر ننگا نہ ہو. اس کا بھی میں نے پڑھا تھا، تو اس میں ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے
حدیث پاک باقاعدہ کہ ننگے سار پہ شیطان پیشاب، جب سار پہ شیطان پیشاب کر رہا تو ہم رحمان کی طرف کیسے؟ 10 دن کے لیے ہوتا ہے، 10 دن باقاعدگی سے کرو گے اگر، اور ساتھ میں یہی ٹرسٹ ہوتا ہے 10ویں دن یا اس سے آگے جیسے آپ چاہو گے، آپ بتاؤ گے آپ کے دل پر اللہ کے نام کی لگائیں گے، ضرب لگائیں گے، اور لگا ہوں، اور آپ اپنے فیلڈ کے حوالے سے ایکس رے وغیرہ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، باقاعدہ ہارٹ پر لکھا ہوگا، ساؤنڈ بتائے گا کہ اللہ لکھا ہوا انشاءاللہ ساری نصیب کی ہوتی ہے۔ آپ کوشش کرو یہی جو ہے نا دوستوں کو کنوے کرنے کی، آج کل آپ کو پتہ ہے شیطانیات اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح دوست ہے کون، صحیح وجہ فرمائے